الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و ثنا اللہ رب کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب کائنات نے ایمان والوں کو یہ کہہ کے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے. کس غرض کے لیے؟ تمہیں صرف بھوکا پیاسا مارنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا عادی بنانا ہے، بلکہ اصل مقصود لعلکم تتقون، تمہاری زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جذبہ پیدا کراتا ہے روزہ، یعنی صبح صادق سے لے کے شام غروب تک انسان نیت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دے، خواہشات چھوڑ دے. اس کا نام صوم ہے. ساتھ مقصد تقوی حاصل کرنا، یعنی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کرے انسان کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بئی الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم من، جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن من لم یدع قول الزور والعمل به، غلط بات کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے باز نہیں آتا اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑے، کوئی فائدہ نہیں. تو کھانا پینا چھوڑنا، اس میں یہ بنیاد ہے کہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے اور اپنے کردار پہ کنٹرول کرے. اپنی زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ کہے جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنے، بلکہ وہ بات کہے جس سے اللہ کی رضا ہے. اس میں سب سے بڑی بات اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. سب سے بڑی بات اللہ کے قرآن کی تلاوت. اتل ما اوحی الیک من ربک، رب کائنات کی طرف سے تمہارے پاس جو عظیم کتاب بابرکت اتار دی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو، اسے پڑھو. کیوں؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں تمہیں زندگی کی رہنمائی ملے گی اور واضح باتیں ملیں گی کہ تم نے کیا کرنا ہے
کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، تمہیں کیوں پھیلایا گیا زمین پہ، یہ سارے اغراض و مقاصد قرآن مقدس بیان کرتا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے اختصار اور تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو رب کائنات نے اپنے اس عظیم کلام میں بیان کر دیا ہے۔ انسان صرف بحیثیت ایک جانور کے نہیں ہے کہ زندگی گزار جائے اور ختم ہو جائے، نہ، بلکہ اس کے ذمے ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کی کتنی قوت اور طاقت ہے، اور پھر ہمیں کیوں پیدا کیا، زمین پہ کیوں پھیلایا، مقصد کیا تھا۔ ما خلقت الجن والانس لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ میرے حکم کی تابع داری ہو، یہ ان کے ذمے ہے۔ جو باتیں تکوینی ہیں ان میں تو ہم پابند ہیں، اس دنیا میں آنا، جسم کا لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، رنگ کا سیاہ ہونا، سفید ہونا، اور جسم کا ڈھانچہ، سب کچھ یہ تکوینی طور پہ ہوتا ہے، ہم اس میں مجبور ہیں، کسی کو دخل نہیں ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں اختیار دیا گیا ہے، ان اعمال میں وہ فرماتا ہے میرے حکم کے مطابق کرنا پڑے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یہی مقصد ہے لعلکم تتقون کا، روزہ یہی سکھلاتا ہے، اسی بات کو یاد دہانی کراتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے تم رکھ رہے ہو، اس کا براہ راست میرے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اگر مخلوق کے لیے ہوتا تو مخلوق کے سامنے تو ٹھیک ہے احتیاط ہو جاتی کھانے پینے کی، لیکن پیٹھ پیچھے احتیاط نہ ہوتی، کھا پی لیتے۔ تو یہ سراسر روزہ میرے لیے ہے، میں جان رہا ہوں کہ کون روزے دار ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے تمہارے تصور سے بھی باہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، جسم میں بے چینی ہے، پانی کی خشکی ہو گئی ہے، رگیں خشک ہو گئی ہیں، اور پھر ٹھنڈا میٹھا پانی پیتا ہے انسان تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اپنی زبان سے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا سکھائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، جسم کی رگیں جو خشک ہو گئی تھیں وہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا اللہ کے نزدیک انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے روزہ کھولنے کے بعد، اور روزہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ، سب سے پہلا لفظ اللہ کا نام، کہ کوئی بھی کام کیا جائے جس میں اللہ کا نام نہ آئے وہ انقص ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے بسم اللہ کہہ کے کھائیں پئیں، اور اس کے ساتھ ایک حدیث میں ہے اللہم لک صمت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا تھا اور آپ کی دی ہوئی روزی سے افطار کر رہا ہوں۔ یہ دعا بھی بعض روایتوں میں ثابت ہے مرسلاً۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ایمان ہے اس کے دل میں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کا ایمان، بہشت اور دوزخ کا ایمان،
یوم قیامہ کا ایمان یہ ہے ایماناً واحتساباً، اور روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنی کوتاہیاں پہلے کر چکا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ صرف حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق دینے ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ حقوق العباد کے علاوہ کوئی کوتاہی ہوگی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں اللہ رب کریم اسے معاف کر دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے روزے معہود کے ساتھ ساتھ وہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت۔ القرآن نور، قرآن ایک روشنی ہے، برہان لک او علیک، یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ بڑا جامع فقرہ فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے لیے حجت ہے، اگر تو نے اس کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی بنائی تو یہ تیرے لیے حجت ہے۔ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا قرآن کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا، مجھ پہ عمل کیا تھا، میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اس لیے اسے بہشت میں لے چل، اس قیامت کے میدان کی تنگنائیوں سے، اس کی میدان قیامت کی شدتوں سے اسے بچا۔ یہ سفارش کر کے آپ کو چھڑا کے لے جائے گا، اور 50,000 سال کے دن میں آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگا، سایہ ڈال کے رکھے گا یہ قرآن۔ یہ تو ہوگا حجت لک، برہان لک، اور برہان علیک۔ قرآن آپ نے پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ جھوٹے پر لعنت، اور جو پڑھنے والا وہ خود جھوٹ بولتا ہے تو قرآن اس پر حجت بن گیا کہ قرآن نے تو کہا تھا جھوٹ جو بولے اس پہ لعنت پڑتی ہے، اور یہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ فواحش سے بچو، دوسرے لوگوں کی غیبت سے بچو۔ قرآن مقدس یہ فرماتا ہے کہ نماز کی اقامت کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور یہ پڑھنے والا یا سننے والا نماز کی اقامت نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، فحش کلامی سے احتیاط نہیں کرتا، اور قرآن پڑھ رہا ہے وہ، تو یہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو بتا دیا تھا لیکن اس نے میری بات مانی نہیں، یہ اس کے خلاف حجت ہوگا۔ تو قرآن برہان لک او علیک، اس کو اپنے حق میں برہان بنائیں۔ قرآن مقدس یہ بینات من الہدی والفرقان ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب کائنات نے اپنے تقرب کے لیے 3 اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو عظیم کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی، تمہارے لیے وحی کی گئی ہے، اسے پڑھو، اور دوسرا معنی ہے اس کی تابع داری کرو۔ اتلو کے 2 معنی، پڑھنا اور تابع داری کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور دوسرا ذریعہ تقرب حاصل کرنے کا، نماز کی عادت بنا، نماز بھی اقامت کے طریق سے، صحیح انداز سے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز زندگی سے بے حیائی کو اور اللہ کی نافرمانی کو نکال دیتی ہے۔ تیسری بات ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے 3 طریقے سے۔ زبان کا ذکر، اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ارکان ہیں ذکر کے۔ ہر ذکر میں تقریباً یہ اور ان میں کوئی نہ کوئی لفظ ضرور آ جائے گا۔ اسی طرح دیگر اذکار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، بالخصوص درود شریف، یہ اذکار ہیں اللہ رب کائنات کے، ان کی عادت بنائیں۔ یہ ہے زبان کا ذکر۔ ایک ہے قلب کا ذکر، دل کا ذکر، غور فکر کریں اس کائنات کے حوالے سے
اس میں رب کائنات کی عظیم قدرتوں کے حوالے سے اس زمین پہ جو اللہ کی قدرتیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان میں غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ بارش بناتا ہے، بارش برستی ہے، زمین پانی چوستی ہے، زمین میں سے کس طرح دانے نکلتے ہیں، یہ سب اس عظیم ذات کی کار فرمائی ہے، اس کی قدرتوں کا اظہار ہے۔ وہ دانہ بنتا ہے، پھل بنتے ہیں، فروٹ بنتے ہیں، میوے بنتے ہیں، جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے سب کچھ بنتا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، اور رب کائنات کی جلال اور عظمت کا دل میں اعتراف کریں، یقین کریں۔ یہ مدلل اعتراف کہلاتا ہے۔ ایک ہے تقلیدی طور پر ماننا کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے آپ اللہ کی عظیم قدرتوں کا مطالعہ کریں گے اور پھر دل میں اس کی عظمت کو بٹھائیں، اس کے جلال اور اس کی قدرتوں کو دل میں بٹھائیں، نافرمانی نہیں کریں گے، پھر اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے قلب کا ذکر، دل کا ذکر۔ کچھ وقت اس مقصد میں بھی لگایا کرو، اس مہم میں بھی لگایا کرو کہ واہ مالک، اس چھوٹے سے پھل میں تیری کتنی خوبصورتی ہیں۔ گلاب کے پھول کو دیکھیں، اس میں رنگینی کو دیکھیں، اس میں آبیت کو دیکھیں، اس میں خوشبو کو دیکھیں، اور مالک کائنات کی عظمت کا اعتراف کریں۔ اسی طرح دیگر اشیاء مطالعہ کر کے جو دل میں اللہ رب کریم کی عظمت کا تصور آپ کے دل میں آئے گا، اور اپنی ذات کے بارے میں وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم اپنی ذات کے بارے میں اگر غور و فکر کریں گے تو بھی ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے کس طرح ہمارے لیے یہ چیزیں بنائیں اور ہمارے منہ کے ذریعے معدے میں ڈالی، معدہ ہضم کرتا ہے، اس میں مدافعت کا ایک نظام موجود ہے قدرتی، اس میں ہر عضو کی کارکردگی ہے، اس میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو جائے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہر عضو کا ایک کام ہے۔ دماغ چھوٹا سا ہے آپ کے سر میں، لیکن یہ کتنا کام کر رہا ہے، ان آلات کے ذریعے چیزوں کی معرفت لے کے ان کو محفوظ کرتا ہے، قوت حفظ میں جاتی ہے۔ یہ کس نے اس کو بنایا؟ مالک کائنات نے بنایا۔ ایک نہیں بنایا، اس نے کروڑوں بنا دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے سروں میں کروڑوں ڈال دیے یہ مشینریاں۔ یہ اس ذات عالی کی کار فرمائی ہے، اس کا دل میں احساس کریں، اور پھر کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کریں؟ اللہ نے الم نجعل لک عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ انسان ذرا غور نہیں کرتا تو؟ تیرے ہم نے ہونٹ بنائے، تیری ہم نے آنکھیں بنائیں، تیرے ہم نے یہ زبان بنا دی ہے۔ اب یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہونٹ، انہی کا مطالعہ کر لیں آپ جو قرآن نے کہا ہے۔ اس سے ہی ہمیں یقین ہوگا کہ اس ذات جو ہمیں یہ سب کچھ مفت میں دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے، کیا اس ذات کے آگے نہ جھکیں، اس کی فرما برداری نہ کریں؟ وہ کہے بندو اس طرح کرو اور ہم نہ کریں، وہ کہے بندے یہ نہ کرو اور ہم کریں۔ ایک انسان جو دل سے اللہ کا تصور کرتا ہے وہ قطعاً ان چیزوں کو گوارا نہیں کرے گا اپنے لیے۔ اس لیے دوسرا ذکر ہے قلب کا، اور پھر زبان اور قلب کے اس ذکر کے بعد پھر اعضاء کا ذکر ہے۔ اعضاء سے وہ کام کراؤ۔ اس نے کہا میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا ورکعوا، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ اس نے کہا واسجدوا، سجدے میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا کفار کے ساتھ قتال کرو، لڑو۔ اس نے کہا فلاں جگہ اپنی جانیں قربان کر لو، کر لو۔ مالک جو ہے وہ کائنات کا مالک جو ہے، یہ ہے جسم کا ذکر۔ وہ کہتا ہے کہ مساجد کی طرف جاؤ جاؤ، وہ فرماتا ہے کہ نوافل پڑھو۔ من قام رمضان قیاما ایمانا واحتسابا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، شرط ایمان اور اللہ کی رضا جوئی، شرط ہی ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ نوافل کے حوالے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ گھروں میں پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھیں فضیلت ہے، لیکن اگر خطرات ہیں بیماریوں کے تو گھر میں پڑھ لیں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، بالکل کمی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی تھی،
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خطرہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے نماز، اس لیے گھروں میں پڑھو، اکیلے اکیلے پڑھو۔ تو صحابہ کرام اکیلے اکیلے پڑھتے رہے۔ اگر کمی ہوتی تو آپ کیوں فرماتے؟ فرض کا خطرہ جب ٹل گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب جماعت کے ساتھ پڑھ لو، کیونکہ اب خطرہ نہیں رہا۔ جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اب بھی اگر کوئی ساتھی، لیکن سیدنا عمر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن اگر پچھلی رات پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہے، یہ بھی انہوں نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے قیام رمضان میں کوئی پابندی نہیں ہے جماعت کی، یعنی جس ہم تراویح کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، نوافل کہتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھو، قرآن پاک سنو، وہ بھی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کچھ فاصلہ کر لو، جس طرح آج کل احتیاطی فاصلہ کرایا جا رہا ہے، شریعت میں اس کی بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کا طوفان آ گیا، راستے میں کیچڑ ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو گھر میں پڑھ لو نماز، کوئی حرج نہیں۔ جب جماعت سرے سے ترک کی جا سکتی ہے تو جماعت میں فاصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کا میدان ہے، صحابہ کرام کو 5 طریقے سے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حالات میں۔ بعض طریقے ایسے تھے جن میں صف بندی نہیں تھی، 2 صفیں بنائیں، ایک صف نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی 1 رکعت، پھر وہ جب جماعت دشمن کے مقابلے میں چلے گئے، نماز کی حالت میں ہی چلے گئے، دشمن ادھر ہے تو ادھر منہ کیے کر رہے ہیں دوسری طرف، اور جو دوسرے تھے وہ آ گئے، انہوں نے 1 رکعت پڑھی۔ اب پھر دونوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ لی۔ اب آپ کی 2 رکعتیں ہوئی جماعت کے ساتھ، ان کی 1 رکعت ہوئی۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ بعض طریقے ایسے بھی ہیں کہ جہاد بھی ہو رہا ہے، بھاگ بھی رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، وہی نماز ہو گئی۔ ایسی صورتیں بھی ہیں۔ تو اگر کوئی ہنگامی حالات آ جائیں تو ان میں اس انداز سے نماز پڑھنی پڑ جائے تو اباحت اور جواز کی حد تک ہے۔ اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، نہیں پرواہ کرتا، تو پھر اس میں بھی جواز کی کیفیت وہ بھی نکل آئے گی۔ اللہ رب کریم ہمیں ہر طرح کی مصائب سے بچائے۔ اب میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس مہینے کے حوالے سے۔ اس مہینے میں سب سے بڑی فضیلت نماز اور روزہ ہے، اس کے ساتھ خیراتیں کرنا ہے۔ بالخصوص اپنے ہمسائے، اپنے قریبی جن کے معاشی حالات میں تنگی ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان تک خوراک پہنچائیں، اور پھر اعلیٰ کلمت اللہ کے جو دینی ادارے ہیں ان کے لیے آپ اپنے زکوٰۃ اور اپنے نفلی خیرات، صدقات، عشر، اس کا معتدل حصہ، اہم ترین حصہ ان کے لیے وقف کریں، کیونکہ یہ سارے کام اجتماعی انداز میں امت نے کرنے ہیں۔ چونکہ حکومتیں یہ فرائض نہیں سر انجام دے رہی، اس لیے پھر چھوٹی تنظیموں نے یہ کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان تنظیموں کے تحت، جس سے ہم لوگ انجمن کہتے ہیں، ان کے تحت یہ کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کام میں ہمیں تمام افراد نے دلچسپی لینی چاہیے۔ اور ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کی انجمن کو تقریباً 100 سال ہونے کو ہے۔ 1347 میں انجمن کی تشکیل ہوئی تھی، اب 1441 ہے، 6 سال باقی ہیں صرف، پورا 100 سال ہو جائے گا۔ زندہ قومیں جو اتنی لمبی مدت تک زندہ رہتی ہیں، وہ اپنے 100 سالہ نظم کے حوالے سے مطالعہ کرتی ہیں کہ ہم نے اس 100 سال میں کیا پایا، کیا کھویا، کیا نتائج ہیں، کیا نتائج ہونے چاہیے تھے، کیا ہم نے وہ نتائج حاصل کر لیے یا نہیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی ساتھیوں کو، خاص ساتھیوں کو متوجہ کیا تھا، اب پھر اجتماعی انداز میں متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسے مواقع پہ رسم دنیا ہے کہ اہم ترین کتاب چھاپی جاتی ہے اپنی تاریخ کی، کہ ہم نے 100 سال میں کیا کیا ہے، نتائج کیا ہیں۔ اس میں اگر آپ کام کرانا چاہیں گے تو کام کرنے والے الحمدللہ موجود ہیں، کام ہو جائے گا، لیکن اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔
اس کے لیے آپ کو ضرور متوجہ ہونا چاہیے۔ 6 سال رہتے ہیں 100 سال ہونے کو، یہ آپ کو بر وقت میں یاد دلا رہا ہوں۔ مدرسہ پچھلے سال کی آمدنی آپ کے سامنے گوشوارہ چھپ چکا ہے، پچھلے سال سے اس سال 3 لاکھ روپیہ کم آیا ہے، اور مہنگائی پہلے سے زیادہ تھی، اس لیے 4 کے قریب کمی بنی ہے۔ اس کمی کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، اور اگلے سال کے اخراجات کے لیے بھی رقمیں جمع کرنی ہیں۔ خاص طور پہ انجمن کے اراکین وہ اپنی مالی حیثیت سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، دوسرے ساتھی بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر حصہ لیں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے۔ یہاں تو میدان ایسا ہے کہ ایک کھجور کا دانہ خرچ کرو گے اخلاص کے ساتھ، قیامت کے دن پہاڑ جتنا بن کے وہ آئے گا، اس سے بھی زیادہ وزن بن کے آئے گا قیامت کے دن۔ ایک بات میں گوشوارے کے حوالے سے عرض کر دوں، اس میں جو رقمیں آپ نے مدرسے کے حوالے سے دی ہیں اخراجات کے لیے، وہ اس کے اندر مکمل آ گئی ہیں، اور آگے خرچے بھی مکمل بتا دیے گئے ہیں۔ جو رقمیں آپ نے لائبریری کے لیے دی ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، وہاں ہر رسید کے اوپر ہم نے لکھا ہے کہ یہ بمد لائبریری، وہ تھوڑا سا کام لائبریری کا رہتا ہے، اکثر کام ہو گیا ہے الحمدللہ۔ 105 فٹ لمبی، 45 فٹ چوڑی، اس میں 25 فٹ جو ہے 2 کمرے ہیں، ایک صدر المدرسین کے لیے اور ایک مہمان خانہ، باقی 85 فٹ اور ضرب 45 یہ بڑا ہال کمرہ لائبریری کے لیے ہے۔ اس میں کچھ حصہ لائبریری آئے گی اور بقیہ حصہ لیکچر ہال ہوگا آج کل کی اصطلاح میں، جس میں وقتاً فوقتاً سکالروں کو، مفکرین کو کسی ایک موضوع پہ بحث کے لیے، کسی ایک موضوع پہ معلومات مہیا کرنے کے لیے لیکچر، تقاریر کرائی جائیں گی، اور عام لوگ جو ہے نا وہاں اندر بیٹھ کے اس سے استفادہ کریں گے۔ اس غرض کے لیے آپ کے پاس کوئی حال نہیں تھا سوائے اس مسجد کے، اور مساجد عام طور پہ اس مقصد کے لیے نہیں استعمال ہوتی، یہ ایک عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی حال نہیں تھا، الحمدللہ بہت بڑا حال 85 ضرب 45 آپ کے پاس انتہائی خوبصورت حال تیار ہو چکا ہے، اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور بحر کے لوگوں نے جو سرمایہ دیا ہے اس کا پورا حساب آمدنی اور خرچ انشاءاللہ ہم ضمیمے کی صورت میں چھاپ دیں گے، اور آپ مطالعہ کر لیں گے۔ تھوڑا سا کام باقی رہتا ہے، وہ پورا ہو جائے۔ اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اسی طریقے سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔